اسلامی تاریخ میں ایک ایسی جنگ بھی گزری ہے جو شاید کبھی لڑی ہی نہیں جانی چاہیے تھی، جنگ جمل۔ یہ مسلمانوں کے درمیان ہونے والی پہلی داخلی یعنی سول وار تھی، اور اس کے آغاز ایک بہت ہی المناک واقعے سے ہوا، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل۔ یہی وہ سوال ہے جو آج تک ذہنوں میں گونجتا ہے، آخر ایسا کیسے ہو گیا؟ آئیے آج اس تاریخی گتھی کو مل کر سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس سب کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ ایک بحران سے۔ جب کچھ باغی عناصر نے خلیفہ وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تو مسلم ریاست میں صرف ایک سیاسی خلا ہی پیدا نہیں ہوا، بلکہ انصاف کی ایک ایسی پکار بلند ہوئی جس نے پورے معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس ساری افراتفری اور فتنے کے پیچھے ایک منظم گروہ کا ہاتھ تھا، سبائی۔ ان کا مقصد ہی مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرنا تھا۔ دراصل انہوں نے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کو ہوا دی اور ان کی شہادت کے بعد فتنے کی اس آگ کو بھڑکانے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ اور یہیں سے کہانی کا سب سے اہم اور نازک موڑ شروع ہوتا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دونوں طرف جو جلیل القدر صحابہ تھے، ان کا مقصد ایک ہی تھا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو سزا دلوانا۔ اختلاف مقصد کا نہیں تھا بلکہ راستے کا تھا۔ اسے اجتہادی اختلاف کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی رائے کا فرق جو نیک نیتی پر مبنی ہو۔ تو یہاں ہمیں وہ دو راستے بالکل صاف نظر آتے ہیں جن پر اختلاف تھا۔ ایک طرف تھے خلیفہ وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی حکمت عملی یہ تھی کہ پہلے اس بکھرتی ہوئی ریاست کو سنبھالا جائے، امن قائم ہو اور پھر قاتلوں سے حساب لیا جائے۔ دوسری طرف تھی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسرے صحابہ، جن کا موقف تھا کہ نہیں، انصاف فوری ہونا چاہیے، کیونکہ انصاف کے بغیر حقیقی امن ممکن ہی نہیں۔ آپ دیکھیں، دونوں ہی راستے امت کی بھلائی کے لیے تھے، بس ترجیحات کا فرق تھا۔ تو جب دونوں لشکر بصرہ کے قریب پہنچے تو تاریخ ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑی تھی۔ بظاہر تو تصادم یقینی نظر آ رہا تھا، لیکن ان عظیم ہستیوں نے تلوار کے بجائے بات چیت کا راستہ چنا، اور ایک امید پیدا ہوئی کہ شاید یہ بحران ٹل جائے۔ اور سفارت کاری کامیاب ہو گئی۔ دونوں طرف کے قائدین اس بات پر متفق ہو گئے کہ صلح کی جائے گی، اور صبح ہوتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ اس وقت تو ایسا لگا جیسے امت ایک بہت بڑی آزمائش سے بچ گئی ہے۔ دونوں لشکر امن کی امید لیے سو گئے، لیکن اس رات کی تاریکی میں جب سب پرسکون تھے، ایک سازش اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ امید بھری صبح کبھی نہیں آنی تھی۔ تو ہوا یہ کہ اصل قاتلوں یعنی اسی سبائی گروہ نے جب دیکھا کہ صلح ہونے والی ہے تو وہ سمجھ گئے کہ صبح ان کی موت کا دن ہے۔ اپنی جان بچانے کا ان کے پاس بس ایک ہی راستہ تھا، افراد تفری۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں دونوں لشکروں پر ایک ساتھ حملہ کر دیا تاکہ ہر فریق یہ سمجھے کہ دوسرے نے دھوکہ دیا ہے، اور بدقسمتی سے ان کی یہ چال کامیاب ہو گئی۔ سازش کامیاب ہوئی اور غلط فہمی کی آگ بھڑک اٹھی، اور یوں 10 جمادی الاخری 36 ہجری کو تاریخ کی وہ جنگ شروع ہو گئی جسے دونوں طرف کا کوئی بھی سپاہی لڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس انتشار کی قیمت بہت بہت بھاری تھی۔ جنگ کے دوران ایک ایسا لمحہ بھی آیا جو اس المیے کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے مد مقابل حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پرانی پیشن گوئی یاد دلائی۔ یہ سننا تھا کہ حضرت زبیر کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ فوراً میدان جنگ سے پلٹ گئے، لیکن افسوس، واپسی کے راستے پر ایک سازشی نے انہیں دھوکے سے شہید کر دیا۔ اس ایک غلط فہمی کی قیمت کتنی تھی؟ مورخین کے مطابق صرف ایک دن کی لڑائی میں 10,000 سے زیادہ مسلمانوں کی جانیں گئیں۔ یہ امت کے اتحاد کے ٹوٹنے کی قیمت تھی۔ لیکن اس خون ریزی کے بیچ بھی ذاتی احترام کا رشتہ قائم رہا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سختی سے حکم دیا تھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عزت اور حفاظت کا ہر قیمت پر خیال رکھا جائے، اور جنگ کے بعد انہوں نے خود اس بات کو یقینی بنایا کہ انہیں مکمل سرکاری اعزاز اور حفاظت کے ساتھ مدینہ واپس پہنچایا جائے۔ تاریخ صرف واقعات کا مجموعہ نہیں ہوتی، یہ اسباق کا ایک خزانہ ہے۔ تو جنگ جمل کا یہ المناک واقعہ ہمیں آج کیا سکھاتا ہے؟ آئیے ذرا اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہاں ہمارے سامنے 4 بہت اہم اسباق ہیں۔ سب سے بڑا سبق تو یہ ہے کہ نیک نیتیں بھی غلط فہمی اور سازش کی آگ میں جل کر راکھ ہو سکتی ہیں۔ یہ واقعہ ہمیں فتنے کی تباہی سے خبردار کرتا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی سکھاتا ہے کہ صحابہ کرام کے اختلاف کو ذاتیات کے بجائے اجتہاد کی روشنی میں دیکھا جائے اور ان سب کا احترام کیا جائے۔ اور اس خوبصورت قرآنی دعا میں اس سارے واقعے کا نچوڑ موجود ہے، جو ہمیں اتحاد، معافی اور ایک دوسرے کے لیے دل صاف رکھنے کی تلقین کرتی ہے۔
اور آخر میں یہ سوال رہ جاتا ہے کہ جب اتحاد ختم ہوتا ہے تو حقیقی فاتح کون ہوتا ہے؟ اس سانحے کا سب سے بڑا سبق شاید یہی ہے کہ جب اپنے آپس میں لڑتے ہیں تو جیت ہمیشہ اس فتنے کی ہوتی ہے جو انہیں لڑانا چاہتا ہے۔ اصل طاقت اتحاد میں ہی ہے۔